رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال أيضا في حق زينب خير بناتي أصيبت فيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج 12 محرم الحرام تھی اور یہ 15 روزہ شہدائے اسلام کے اجلاس کی 12ویں نشست ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی بقیہ نشستوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، فیوض اور برکات کو عام و تام فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ شہدائے اسلام کے جلسے جن کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، یہ حضرت کا اخلاص ہے کہ ان جلسوں کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور ان سے بہت امت کو فیض پہنچا۔ حضرت کے بعد فخر اہل سنت حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں، اور پھر جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، مومنانہ فراست کے ذریعے سے ان جلسوں کو تابناک بنایا، روشن و منور فرمایا، اور یہاں سے ہمیشہ احقاق حق، ابطال باطل اور اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا گیا، اور الحمدللہ یہ نورانی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مدرسے کے ناظم حافظ عبدالعظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور جانشین امام اہل سنت کے جانشین حضرت مولانا عبدالباری صاحب فاروقی کی صدارت میں جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نصرت فرمائے، ہر طرح مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قائم اور باقی اور بافیض بنائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ بہت دن سے ایک ہی بات سن رہے ہیں۔ کیوں؟ جب حالات کا تقاضا ہوتا ہے تو وہی بات کہی جاتی ہے، اگر بخار ہو تو کھجلی کی دوا نہیں دی جاتی، اگر کھجلی ہو تو پھر سرسام کی دوا نہیں دی جاتی۔ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی بیانات ہوتے ہیں۔ یہاں مسلسل لگاتار وقت کا تقاضا ہے، ویسے ہی صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب
ضرورت پیش آئے تو اس موقع پر تو تمام علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کریں. یہی علماء بیان کر رہے ہیں. اور پورا قرآن صحابہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ آخر یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اور ایمان جو ہم تک پہنچا ہے، قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، سیرت، کلمہ، اذان، نماز، دین کی ہر بات، نبی کی ہر ادا جو ہم تک پہنچی ہے، یہ حقیقت میں صدقہ ہے، فیض ہے، برکت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اہل بیت کی برکت نہیں ہے. یہ صحابہ اہل بیت کی برکت نہیں. بہت سارے ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کا یہاں ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں صرف صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. یا تو وہ ناواقف ہیں یا وہ شرارت کر رہے ہیں. یاد رکھیے حضرات اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں. حضرات اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہے. اہل بیت بیوی کو کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں. اگر اہل بیت صحابی نہ ہو تو ان کی کوئی فضیلت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اہل بیت کون؟ ان کی بیوی. لوط علیہ السلام کی اہل بیت کون؟ ان کی بیوی. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط. نوح کی بیوی بھی جہنمی اور لوط کی بیوی بھی جہنمی. یہ بیوی ضرور پیغمبر کی ہیں، اہل بیت ضرور تھی، مگر یہ صحابیہ نہیں تھی. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو نبی سے اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو. جب تک کہ صحابی نہیں ہوگا اس کو کوئی شرف اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی فضیلت؟ ساری دنیا کے لوگ یہی جانتے ہیں یہ نواسے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی یہ بھی فضیلت ہے مگر یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں. سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا اعزاز صحابیت ہے. صحابیت سے اونچا کوئی مقام، کوئی مرتبہ اور کوئی درجہ نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، مجاہد ہو جائے، مگر ادنا درجے کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بارہا آپ نے سنا، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، یا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ہوں، یا جنید بغدادی ہوں، یا بایزید بستامی ہوں، یا شیخ احمد سرہندی ہوں، یا حضرت شامینہ رحمت اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ان میں سے ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابیت کا مقام اتنا بلند. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے بزرگ جن کا مزار شریف سرہند میں ہے، آپ نے ان کا ذکر سنا؟ کون؟ منور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں دین الہی کے فتنے کے اثرات زائل کیے، ایمان کا تحفظ کیا، عقیدے کا تحفظ کیا. علامہ اقبال جب ان کے مزار پہ پہنچے تو انہوں نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں امت کو کیا جس نے بر وقت خبردار. اپنے مکتوبات میں کیا لکھتے ہیں غور سے سننا. خود بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں ہیچ ولی بمرتبہ صحابی نہ رسد. کوئی ولی
کوئی مستثنا نہیں، اگلا ہو یا پچھلا ہو یا درمیان کو، کوئی ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ گرچہ اویس قرنی باشد، چاہے وہ اویس قرنی کیوں نہ ہو، ذرا غور کیجئے گا ان کی بات پہ، چاہے اویس قرنی کیوں نہ ہو۔ اویس قرنی کون ہے؟ کہ یہ بھی ولی ہے۔ پھر ان کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا گیا؟ کہا یہ ولی تو بہت بڑے، بس صحابی نہیں ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے انہوں نے زمانہ پایا ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضور کے زمانے سے اچھا ہے کسی کا زمانہ؟ بولو، حضور کا زمانہ۔ خالی زمانہ نہیں پایا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہیں مگر صحابی نہیں ہوئے، حضور کی زیارت کو چلے جاتے، نہیں گئے۔ اگر آج یہاں یہ خبر دی جائے، اعلان کیا جائے کہ احاطہ شیخ شوکت علی رکاب گنج میں مولانا عبدالشکور حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا منہ مبارک بال آیا ہے، تحقیق سے ثابت ہے یہ حضور کا بال ہے، اس کی زیارت کرائی جائے گی، تو آپ بتائیے کتنے لوگ آئیں گے؟ پورا لکھنؤ مڈ آئے گا۔ لوگ باقاعدہ طور پر سفر کر کے آئیں گے، تل رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ مگر یہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ موجود، اللہ کے نبی خود موجود، مگر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ پھر بھی زیارت کرنے نہیں گئے۔ کیا بات تھی آخر؟ ان کا دل نہیں تڑپا؟ کیا مجبوری تھی؟ وہ سچے عاشق تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جب تک کوئی محرم نہ ہو 3 دن کی مسافت کا سفر کرنا اس عورت پر جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو۔ اللہ نے دولت دے دی، پیسہ دے دیا، وہاں کی خبریں سن رہے، کون مسلمان کا جانے کا جی نہیں چاہتا؟ انہوں نے نامحرم آدمی کو ساتھ میں لیا، اور اب تو وہ قید بھی ہٹ گئی، انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارے محرم، اور وہ انہوں نے بھی دستخط کر دیے، ہاں ہم ان کے محرم ہیں۔ یہ بھی جھوٹ بول نہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ زبان سے بھی بولا جاتا ہے، لکھ کے بھی بولا جاتا ہے، یہ جھوٹے محرم۔ اور جا کہاں رہے ہیں؟ اجمیر شریف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، خدا کے گھر میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اللہ کے گھر میں جھوٹ بول کر۔ یہ جو بزرگ تھے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی کا زمانہ موجود مگر زیارت کو نہیں گئے۔ صرف اتنی بات ہے، فضیلت ہے ان کی نہیں، ان کی فضیلت یہ نبی کو دیکھنے نہیں گئے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو نہیں دیکھا، مگر صحابہ کے مجمع میں اللہ کے پیغمبر نے اویس قرنی کی فضیلت بیان کی، ان کا تذکرہ کیا، ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جس ولی کا ذکر ہو اور صحابہ کے مجمع میں ہو، کتنا بڑا فضیلت والا ہوگا وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے۔ اور ذکر بھی کیا کیا اللہ کے نبی نے، وہ بھی سنیے۔ یہ داستان نہیں ہے، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت فاروق اعظم کو اور کہا عمر دیکھو، یمن میں کا رہنے والا ایک شخص ہے، اس کا تعلق قبیلے قرن سے ہے، اگر ملاقات تمہاری ہو جائے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام الرسل فخر کائنات۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جو
پوری امت میں صدیق اکبر کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ہے حضرت فاروق اعظم، ان سے کہہ رہے ہیں کہاں جانا؟ اویس قرنی سے ملاقات کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ اویس قرنی کا اتنا مقام کیوں ہے آخر؟ آپ نے یہ بھی کہا ہم تمہیں ان کی پہچان بتا رہے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب شب رات کا مہینہ آتا ہے تو لوگ حلوہ بناتے ہیں، اور یہ مشہور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا حضور کے دانت، یہ تو پتہ تھا مگر یہ نہیں پتہ تھا کون سے دانت ٹوٹے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ اتنے بڑے عاشق تھے، انہوں نے پتھر اٹھایا اور سارے دانت توڑ ڈالے۔ پھر حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم حلوہ بناتے ہیں۔ مگر یاد رکھو دانت توڑنا حرام ہے، آنکھ پھوڑنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے گردے ڈونیٹ کرنا حرام ہے، اپنی آنکھ کے دینے کی وصیت کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ جان کے مالک آپ ہیں۔ آپ کہیں تاج محل ہم نے آپ کو دیا، ہو جائے گا؟ حضرت مولانا مثال دیا کرتے تھے، وہ ایک صاحب نے تاج محل بیچ لیا اور اس کے بعد وہ بھینس لے کے باندھنے پہنچ گئے۔ اللہ کے بندو، یہ دانت ہو یا آنکھ ہو، یہ گردہ ہو یا کلیجی ہو، ہر چیز امانت ہے اللہ کی۔ اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے، اللہ نے مالک نہیں بنایا ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے اور اسی لیے دانت توڑنا حرام۔ کوئی ولی اور بزرگ آدمی حرام کام کرے اور بزرگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولی وہ نہیں ہو سکتا جس کا کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف ہو، ولی نہیں ہو سکتا۔ حرام کام کرنے والا ولی ہو جائے گا؟ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں اللہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فاروق اعظم سے یہ کہتے، عمر دیکھو ان کی نشانی یہ ہے، میری محبت میں انہوں نے دانت توڑ لیا۔ حضور نے ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا نشانی بتائی؟ اویس قرنی کے جسم پر سفید داغ ہوں گے اور وہ اچھے ہو گئے ہوں گے، انڈے کے برابر باقی رہ گئے ہوں گے۔ ان سے ملاقات کرنا، مغفرت کی دعا کرانا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وصیت کریں اور صحابہ وصیت پہ عمل نہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم اپنی خلافت کے زمانے میں تلاش کر رہے ہیں اویس قرنی کو، جو یمن سے آتا ہے اس سے خیریت پوچھتے ہیں۔ پتہ چلا تو گئے حضرت فاروق اعظم ملنے، اور اکیلے نہیں گئے۔ فاروق اعظم جب گئے تو ساتھ میں کون تھا؟ حضرت حسن، حضرت حسین، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، حضرت مقداد۔ نہیں، ان کے ساتھ کون گیا جن کو حضرت عمر سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کون تھا ان کے ساتھ میں؟ ان کے سسر تھے، حسنین کے والد تھے، حضرت فاروق اعظم کے سسر تھے۔ اور کس کے ساتھ گئے؟ حضرت علی مرتضیٰ، دونوں گئے، تلاش کیا، پہنچ گئے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مصروف تھے اور بکریاں چر رہیں۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے، سلام کیا حضرت فاروق اعظم نے اور حضرت علی نے خود ہی تعارف کرایا، یہ عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وصیت کی تھی، اس لیے ہم آ گئے، دعا کر دیے مغفرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے حضرت اویس قرنی نے دعا کی، فرمایا کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ وہ گمنامی کی زندگی چاہتے تھے، گمنام رہنا کا مجھے کوئی ضرورت نہیں، مگر میرے بھائیو اور عزیزو یہ بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا دعا کرانے کے لیے، کس کے پاس؟ اویس قرنی کے پاس۔ وہ ولی تھے، صحابی تو تھے نہیں، پھر بھی دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ کیا حضرت عمر اور ان کا درجہ ایک ہے؟ حضرت مجدد صاحب یہی بتانا چاہتے ہیں
کہ اویس قرنی اتنے بڑے آدمی اللہ کے نبی ذکر خیر کرتے ہیں، فاروق اعظم کو بھیجتے ہیں، مگر اس کے باوجود اویس قرنی کسی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ حضرت اویس قرنی کو یہ مقام ملا کیسے اتنا اونچا؟ اس لیے کہ ان کو ان کی والدہ تھی اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ والدہ کی خدمت کرو، میرے پاس نہ آؤ۔ تمناؤں کو خون کر ڈالا، آرزو کو مسل ڈالا، نہیں گئے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے۔ اسی کا نام سچی محبت ہے۔ عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ زیارت کرنے سے کیا فائدہ جب نبی نے منع کر دیا؟ نبی کی بات ماننا یہ ہے درجے کی بلندی۔ اس سے کیا پتہ چلا ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ اللہ اللہ، اتنا اونچا مقام ماں باپ کا ہے۔ ان کی خدمت کرتے رہے، صحابی نہیں بنے، زیارت کو نہیں گئے۔ مسئلہ بھی یہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے؟ چلے 40 دن کے لیے؟ یہ 4 مہینے کے لیے؟ مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں؟ وقت لگانے؟ نہیں، جان دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا حضور وہ تو زندہ ہے۔ کہا کیا انہوں نے اجازت دی تمہیں؟ جب تم آئے تھے تو انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی؟ فرمایا وہ تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جہاد میں نہ جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، انہی کی خدمت میں جا کر کے جہاد کا تمہیں ثواب ملے گا اگر تم ان کی خدمت میں جاؤ۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائیوں۔ دیندار ہونا اور ہے اور دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے۔ یہ حضرات دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ غرضے کی مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، مسئلہ دین کی ضروری بات کا سیکھنا فرض ہے، فرض عین، جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، زکوٰۃ فرض۔ کس پر فرض ہے؟ خالی باپ کے اوپر، ماں کے اوپر، بہن کے اوپر، ہر مسلمان پر فرض۔ دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض، لیکن عالم بننا، حافظ بننا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایسے تبلیغ کے لیے سفر کرنا ایک فرض ادا کر چکا ہے، نفلی حج کے لیے جانا، ان سب میں ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے، اگرچہ یہ دین کا کام ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صحابی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، کسی ولی کا مقام کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اویس قرنی کیوں نہ ہو۔ صحابیت سب سے اونچا مقام۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ 2 ہی نواسے ہیں حضور کے شاہد۔ کیوں بھائی 2 نواسے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسے کتنے ہیں؟ 2 ہی سنتے آئے ہیں، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین۔ 5 نواسے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 4 بیٹیاں ہیں، 3 داماد ہیں۔ کتنے لوگوں کو ان کے نام یاد ہے؟ آپ کے بڑے نواسے کا نام علی، آپ کی بڑی نواسی کا نام امامہ۔ کوئی یاد ہے کسی کو علی؟ یہ بڑے علی، یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں۔ بڑی محبت تھی آپ کو حضرت علی سے، اپنے نواسے سے۔
فتح مکہ کا موقع تھا، صحابہ نے دیکھا نبی کی سواری پر ایک بچہ پیچھے سوار ہے. یہ کون بچہ ہے؟ یہ آپ کے بڑے نواسے ہیں، سیدنا حضرت ابو العاص کے بیٹے. جب یہ حضور کے بڑے نواسے ہوئے تو یہ حضرت علی کے کون ہوئے؟ حضرت عثمان کے کون ہوئے؟ حضرت عثمان، حضرت علی مرتضی دونوں ان کے خالو ہوئے، یہ بھانجے ہوئے. فاطمہ زہرا ان کی کون ہوئی؟ رقیہ ان کی کون ہیں؟ ام کلثوم کون ہیں؟ ان کی خالائیں ہیں. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ان کے خالزاد بھائی ہیں. یہ رشتے ہیں. دوسری کون بچی ہیں؟ امامہ، یہ بڑی نواسی. اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی اندازہ لگائیے. ایک بچی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بچی ہے اللہ کے نبی کے کاندھے پہ بیٹھی ہوئی. حضور جب سجدہ کرتے اتار دیتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ کے بٹھا لیتے ہیں. حضرات حسنین کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے سنا، مگر ایک بچی کے ساتھ بھی آپ نے یہ معاملہ کیا ہے. یہ حضرت زینب کی یادگار ہے. زینب جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں، جن کو بہت ستایا گیا، دکھ دیا گیا. نبی کی بیٹیاں مظلوم ہیں، کل بھی مظلوم تھیں اور آج بھی مظلوم ہیں. کل بھی ان پر ظلم کرنے والے مسلمان نہیں تھے اور آج بھی ان پر ظلم کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. کل جو ان پر ظلم کر رہے تھے وہ ایمان لانے کی وجہ سے کر رہے تھے، وہ کھلے ہوئے کافر تھے. لیکن آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے آپ وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر نبی کی بیٹیوں پر ظلم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ہے. 3 بیٹیوں کا باپ کوئی اور ہے. فاطمہ زہرا کے والد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. نبی کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو کہنا یہ قرآن کی تکذیب ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، اور قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں. وہ جتنے افلاطون ہیں، یہ حدیث اور یہ حدیث اور یہ حدیث اور یہ حدیث، قرآن کے سامنے کوئی حدیث نہیں. تاریخ کی کیا اوقات؟ قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ ٹھٹا مذاق نہیں، اللہ کا فرمان ہے. تو غرضے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امامہ ایک روز حضور پاک علیہ السلام کے پاس ہدیے میں ایک ہار آ گیا. تمام آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین بیٹھی تھی. آپ نے کہا کیسا ہے؟ کہا یہ تو حضور بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ ہار میں اس کے گلے میں ڈالوں گا جو میرے خاندان اور اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب ہے. تمام نبی کی بیویاں انتظار کرنے لگیں کس کی قسمت کا ستارہ جاگتا ہے، اللہ کے نبی کس کو زیادہ چاہتے ہیں، کس کے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے وہ ہار اپنی بڑی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں ڈال دیا. یہ وہی حضرت امامہ ہیں جن کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے. علی میری وفات کے بعد اگر تم کسی سے نکاح کرنا تو امامہ سے کرنا، میری بہن کی بیٹی سے کرنا، زینب کی بیٹی سے، امامہ سے. وہ میرے بچوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گی جیسا کہ میں کرتا ہوں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کیا، حضرت امامہ سے نکاح کیا. حضرت علی کا رشتہ حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب سے پہلے کیا تھا؟ حضرت زینب حضرت علی کی بڑی سالی تھی. اب جب امامہ سے نکاح ہو گیا تو رشتہ بدل گیا، مضبوط ہو گیا. پہلے سالی بھی تھی، اب کیا بن گئی؟ حساب جوڑیے، کیا بن گئی؟ ساس.
حضرت ابو العاص حضرت علی کے پہلے کیا تھے؟ ساڑھو. دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں ساڑھو، وہ زینب کے شوہر، یہ فاطمہ زہرا کا ساڑھو تھے. اب کیا ہو گئے؟ اب کیا بن گئے؟ سسر بن گئے. حضرات حسنین کریمین کی حضرت امامہ پہلے کیا تھی؟ خالزاد بہن. اب کیا بن گئی؟ سوتیلی ماں. اس کا تذکرہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. ان کو 3 بیٹیاں بتانا یہ ظلم ہے ان بیٹیوں پر، یہ تکلیف پہنچانا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ظلم ہے حضرت فاطمہ زہرا پر. اور ہمارے یہ تو ہوئے پہلے نواسے. دوسرے نواسے کا نام وقت میں گنجائش نہیں. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر عثمان غنی کے بیٹے، ان کا نام ہے عبداللہ. ان کی کنیت ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی کی. یہ 2 نواسے ہوئے. تیسرے نواسے حضرت حسن، چوتھے نواسے حضرت حسین، 5ویں نواسے حضرت محسن. لا ریب حضرات حسنین کریمین کا درجہ تمام نواسوں میں بڑا ہے، مگر ان کو صرف نواسہ کہنا اور دوسرے نواسوں کے نواسے ہونے کا انکار کر دینا یہ احسان فراموشی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس طرح قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اسی طرح سیرت کے خلاف اور ان کی مذہبی کتابوں کے خلاف، ائمہ معصومین کے فرمان کے خلاف، مگر وہی بات ہے جب آدمی کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، جب اللہ لعنت کرتا ہے کسی کے اوپر تو کیا ہوتا ہے؟ حق واضح ہو جاتا ہے. قرآن بھی سنتا ہے، حدیث بھی دیکھتا ہے، کسی عبرت انگیز واقعے سے وہ متاثر نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے بالا ہے، بلند و بالا ہے. آخری بات سن لیجئے. دنیا میں جتنے لوگ گزرے، بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے، ان سب کو امید ہے. ان کے فیصلے ابھی ہوئے نہیں ہیں. کسی کا فیصلہ ہو چکا دنیا میں؟ ارے فیصلہ کسی کا ہو چکا؟ کسی کا فیصلہ نہیں ہوا. امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے نبی سفارش فرما دیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام انبیاء کی سفارش سے جنت مل جائے گی. فیصلہ کسی کا نہیں ہوا. صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کا فیصلہ اسی دنیا میں خدا نے کر دیا ہے اور فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا. اپنی فکر کرو. اسی لیے ایک شاعر تھے اسلم فاروقی، وہ یہاں پڑھا کرتے تھے شعر. لوگ ہنستے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہمیں کیا فکر عقبا کی، تم اپنی عاقبت سوچو. ہمیں کیا فکر عقبا کی، تم اپنی عاقبت سوچو. ابو بکر و عمر میرے ابو لولو تمہارا ہے. ہم ابو بکر و عمر والے ہیں، جو جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ جنت میں جائے گا. تمہیں صحابہ کے سلسلے میں زبانیں تمہاری بڑھ رہی ہیں. پتہ بھی ہے تمہیں صحابہ کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو چکا ہے. قرآن میں اللہ نے لکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنتیوں کو جو سب سے آخر میں نعمت دی جائے گی، اللہ نے اسی دھرتی پر، اسی کائنات میں، اسی دنیا میں صحابہ کرام کو دے دی ہے. صحابہ کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو. آخری بات جو میں نے قرآن کا آیت پڑھی تھی، کیا جو لوگ ابھی مولانا عبدالباری صاحب نے بھی وہ حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے نفرت کرے گا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا. مجھ سے محبت کر صحابہ سے. جو مجھے صحابہ کو جس نے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. آگے حدیث میں ہے اور جو اللہ کو ستائے گا فَيُوشِكُ اللَّهُ أَن يَأْخُذَهُ، ان قریب اللہ اس کو پکڑ لے گا. نبی کو ستانا کیا، صحابہ کو ستانا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرو گے، یہ صحابہ کو ستانا. صحابہ کو ستانا. نبی کو اللہ کیسے پکڑے گا پتہ ہے؟
قرآن میں بتا دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے نبی کو اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ لعنت کا مطلب پتہ ہے؟ بد دعا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خدا کے نبی نے دعا دی ہے، نبی کی دعائیں قبول ہیں، اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نبی نے بد دعا دی ہیں، اور بد دعائیں بھی نبی کی قبول ہیں۔ کیا بد دعا دی؟ من سب اصحابی و اصحاری فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے رشتہ داروں کو برا کہا، اس پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب سمجھو، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کے دو اثر، ایک ظاہر پر ایک باطن پر۔ ظاہر پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا لعنت کے بعد ظاہر بگڑ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، پھٹکار برسنے لگتی ہیں، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور دل بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، عبرت انگیز واقعات سناؤ، حق واضح ہو جاتا ہے، نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، مگر وہ آدمی حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے، جو عالم بھی ہو اور جس ہزاروں علماء کا استاد ہو، جس نے حدیثیں پڑھائی ہو، قرآن پڑھایا ہو، آج یہ حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا نتیجہ ہے۔ پتہ ہے اللہ نے مہر لگا دی، دل بگڑ چکا ہے، اب نہ قرآن نظر آ رہا ہے نہ حدیثیں نظر آ رہی ہیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ جن کے مذہب میں جھوٹ بولنا ان کے وہاں پناہ ملی۔ سمجھ رہے ہیں حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو برا کہہ کے ہم حضرت علی کے دامن میں پناہ مل جائے گی، حسنین کریمین کے دامن میں پناہ مل جائے گی۔ اس بھول میں نہ رہنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو دشمنی کرے گا حضرت علی کے دامن میں اسے پناہ نہیں ملے گی، حسنین کے دامن میں اسے پناہ نہیں ملے گی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، حضرت مولانا کا اصرار تھا، میں حاضر ہو گیا، میں یہی کا خادم ہوں۔ بہر صورت اللہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو قبول فرمائے، عمل کرنے۔ بہت کام کی باتیں مولانا نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ کل حضرت مولانا بلال صاحب تشریف لائے تھے، اور میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ کوئی صاحب ملے نہ ان سے۔ آپ لوگوں نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، ہم کو بہت خوشی ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کل محتمیم دارالعلوم دیوبند اب سے تقریباً 45 سال پہلے انہی جلسوں میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے تھے۔ ان کے بعد یہ دوسرے دارالعلوم کے محتمیم ہیں جو بحیثیت محتمیم ان جلسوں میں آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ آئیں گے۔ جلسہ کل اتنے بجے نہیں ختم ہوگا، بلکہ 9:45 بجے ان کا بیان 10 بجنے میں 10 منٹ رہ جائیں گے، اس پر شروع ہو جائے گا، اور 11:15 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ مولانا کو جانا بھی ہے، بہت اصرار میں نے کیا، میں نے سفر کیا، حضرت نے وہ میری جو دعوت تھی اس کو قبول کیا، آنے کا وعدہ کیا، کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس اعلان کو عام کریے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مولانا انوار صاحب کی ایک کتاب ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سلسلے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، سیرت کے اوپر، اور کل ان کی ایک نئی کتاب جو آئی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر، اس کا رسم اجرا ہونا ہے محتمیم دارالعلوم دیوبند کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے ایک بڑے مجمع کا عقیدت کا ثبوت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.